تقلید کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے آنکھیں بند کر کے بغیر دلیل کے کسی کے پیچھے چلنا. یہ تقلید کی ڈیفینیشن ہے. ہم رسول اللہ کے مقلد نہیں ہیں، متبع سنت ہیں. ہم رسول اللہ کے مطیع ہیں. یہ دو ٹرم ہیں، اطاعت اور اتباع. تقلید کی ٹرم ہی بالکل فراڈ ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تنازع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات کو پلٹانا ہے. اب اگر آپ والی بات صحیح مان لی جائے تو ہونا چاہیے تھا کہ اگر تنازع ہو جائے تو آپ نے مجتہد کی طرف لوٹانا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. نہیں، قرآن و سنت بتائیں. پہلے ہمیں یہاں ریاض خان بھائی نے جوائن کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاض بھائی کہاں سے آپ لائیو ہے، اپنا سوال کر سکتے وعلیکم ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میں حیدرآباد دکن سے ہوں میں. جی ریاض بھائی السلام علیکم، اپنا سوال کریں. وعلیکم السلام. جی شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے، مقلدین لیتے ہیں تو یہ دونوں باتیں تو خود تضاد کا شکار ہیں، تو ہم اس پہ سے رسول کی طرف بات کو پلٹانا ہے. اب اگر آپ والی بات صحیح مان لی جائے تو ہونا چاہیے تھا کہ اگر تنازع ہو جائے تو آپ نے مجتہد کی طرف لوٹانا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. نہیں، قرآن و سنت بتائیں گے. تو یہ بڑے بڑے جو بلنڈرز ہیں کئی معاملات میں وہ مجتہدین سے ہی ہوئے ہیں. ادھر آپ کیا بات کریں گے؟ پھر اتنے بڑے بڑے بلنڈر مجتہدین نے کیے ہیں، تو اگر ہمیں قرآن و سنت سے یہ پتا چل گیا کہ ہمارے مجتہد نے جو کہ اہل تھا اجتہاد کرنے کا، اتنا بڑا بلنڈر اس نے کیا ہے، تو اب ہم کہیں گے نہیں چونکہ اس نے وہ مجتہد تھا لہٰذا ہم اس بلنڈر کو بھی لے کے چلیں گے. تو بھائی یہ تو قرآن و سنت کی تعلیمات بالکل نہیں ہے. قرآن و سنت نے تو ہمیں یہ بتایا کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی ایبسولوٹ اطاعت کرنی ہے، اس کے بعد جس کی بھی کرنی ہے دلائل کے ساتھ. اب دلائل کے ساتھ جب کسی کی پیروی کی جاتی ہے وہ اس کی تقلید نہیں کہلاتی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ مجھے بتائیں آج کے جتنے جدید دور کے مسائل ہیں ان کا حل امام حنیفہ تو نہیں نہ دے رہے، وہ تو دے رہے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، یا جامعہ الازہر میں بیٹھے ہوئے حنفی علماء. تو کیا حنفی آج کے یہ مانتے ہیں کہ ہم تقی عثمانی کے مقلد ہیں یا مفتی منیب کے مقلد ہیں یا جامعہ ازہر کے علماء کے مقلد ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں. حالانکہ مسائل تو یہ لوگ بتا رہے ہیں، ہونا تو چاہیے وہ اپنے آپ کو ان کا مقلد کے، لیکن وہ نہیں مانتے اس بات کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کے دلائل میں جب کسی کی بات کو مانا تو اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ ہم اس کے مقلد ہو گئے ہیں. ورنہ آج کے دیوبندی جو ہیں وہ تقی عثمانی صاحب کے مقلد ہیں، نہ کہ امام حنیفہ کے. مسائل تو تقی عثمانی صاحب بتا رہے ہیں. امام حنیفہ کو تو کینگرو کا نہیں پتا، امام حنیفہ کو ریل گاڑی میں نماز کا نہیں پتا، امام حنیفہ کو قطبین پہ نماز کا نہیں پتا، امام حنیفہ کو ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ نہیں پتا، امام حنیفہ کو یہ بھی نہیں پتا کہ بلڈ ڈونیشن ہوتی ہے، امام حنیفہ کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے گردہ جگر اس کے شرعی احکام. کیونکہ سورہ یوسف میں ہے نبی تم فرماؤ میں اور میرے ساتھی اندھے بن کے نہیں بلکہ پوری بصیرت کے ساتھ اس دین کے اوپر چل رہے ہیں. ہم رسول اللہ کے مقلد نہیں ہیں، متبع سنت ہیں. ہم رسول اللہ کے مطیع ہیں. یہ دو ٹرم ہیں، اطاعت اور اتباع. تقلید کی ٹرم ہی بالکل فراڈ ہے. اپنا سیکنڈ کوسچن کریں.